بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں واپس لیان اور تھاچو کے پاس پہنچا تو وہ میرے ہاتھوں میں دشمنوں کے لباس کو دیکھ کر صورتحال کی تہہ میں پہنچ گئے۔ کسی سوال و جواب کے بغیر ہم نے خاموشی سے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ اس طرح کے بے سود کا شانوک ایک مرتبہ پھر تھاچو کے کندھے پر لدا ہوا تھا۔ میں سب سے پیچھے چل رہا تھا، لیان آگے تھی، جبکہ تھاچو کا شانوک کو اٹھائے ہوئے ہمارے بیچ میں تھا۔ میں چوکنا انداز میں قدم بڑھاتے ہوئے پیش آمدہ صورتحال پر بھی غور کر رہا تھا۔ ہمارا سفر کھوٹا کرنے کی تمام تر ذمہ داری شرما کے ساتھ جاتی تھی۔ میں نے سندری جل کی پہاڑیوں میں نقلی بدھ بخشو نارائن کی ٹھکائی کر کے اس کی زبان سے ان کے بعض شرما کا نام اگلوا لیا تھا۔ پھر جب میں نے کاشانوک سے شرما کے بارے میں استفسار کیا تو اس نے تصدیق کر دی کہ وہ شرما نامی اس شخص کو بخوبی جانتا ہے۔ میں شرما کے حوالے سے بہت متجسس تھا، سوچا تھا ذرا سکون ہو تو کاشانوک سے اس نئے دشمن کے بارے میں تفصیل معلوم کروں گا، لیکن اس کا موقع نہ مل سکا۔ سندری جل سے روانہ ہوتے وقت ہم جس افراتفری کا شکار رہے وہ آگے چل کر ہنگامہ خیزی میں بدل گئی اور مجھے کاشانوک سے بات کرنے کی مہلت میسر نہ آ سکی، اور اب کاشانوک کی اس حالت میں تھا کہ فی الحال اس سے کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ میں کاشانوک کی طرف سے گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ میری تجربہ کار نگاہ نے اس کی حالت کا اندازہ لگا لیا تھا، خصوصاً اس کے پیٹ میں لگنے والی گولیاں کوئی بھی بے موسم گل کھلا سکتی تھی۔ تھاچو نے سیلانے خون روکنے کے لیے اس کے پیٹ پر ایک کپڑا کس کر باندھ دیا تھا، لیکن میرے خیال میں اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی، جو اس وقت ممکن نہیں تھی جب تک ہم کسی پرسکون اور محفوظ مقام پر ٹھہر نہ جاتے۔ دوپہر رفتہ رفتہ ڈل رہی تھی۔ بلند و بالا پہاڑی علاقوں میں دوپہر ڈلنے کا مطلب ہوتا ہے شام بلکہ رات کی آمد۔ سورج اگر طلوع ہو جائے تو 4-5 گھنٹوں سے زیادہ درشن نہیں دیتا۔ اس کی چمک اور خوشگوار رومانٹک تپش جلد ہی سایہ دار برفیلی فضا میں سر ڈال دیتی ہے۔ میدانی علاقے کی بہ نسبت پہاڑی علاقے کی صبح اور شامیں زیادہ فعال و چنچل ہوتی ہیں۔ ہمارے پاس بہت کم وقت باقی رہ گیا تھا۔ 1-8 گھنٹے کے اندر ہمیں کسی محفوظ جگہ ٹھہرنا تھا، ورنہ روشنی کی کمی اور سردی کی زیادتی اس پہاڑی سلسلے کو ہمارے لیے سرد جہنم میں بدل دیتی۔ اس وقت ہم جس رخ پر سفر کر رہے تھے وہاں سے ساگر ماتا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ ایک طرح سے ہم اس طویل چٹان کی آغوش میں آگے بڑھ رہے تھے۔ ہم سطح سمندر سے ہزاروں فٹ کی بلندی پر گامزن تھے اور اس بلندی میں دھیرے دھیرے اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ اچانک ہم تینوں چونک اٹھے اور اس چونکنے کا سبب وہ مخصوص آواز تھی جو ہماری سماعت تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بے ساختہ ہماری نگاہیں آسمان کی جانب اٹھ گئیں۔ ہماری نظروں کو کسی ہیلی کاپٹر کی تلاش تھی جو فوری طور پر ہمیں کہیں دکھائی نہ دیا۔ ہماری تشویشناک نگاہیں واپس پلٹیں اور ایک دوسرے کے چہرے کو سوالیہ انداز سے گھورنے لگیں۔ اس وقت ہم تینوں کے ذہنوں میں ایک جیسے خیالات تھے، یعنی شرما ہیلی کاپٹر کی مدد سے ہمیں تلاش کرنے اس طرف آ رہا ہے۔ یہ بڑی ہنگامہ خیز صورتحال تھی۔ ہیلی کاپٹر میں سوار دشمنوں کو بہرحال یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا کہ بلندی پر ہونے کے باعث وہ بے نسبت زیادہ آسانی سے ہمیں شکار کر سکتے تھے۔ لیان نے متوحش لہجے میں کہا، بجدان وہ ہماری تلاش میں ادھر آ رہے ہیں، آنے دو۔ میں نے بے پرواہی سے کہا، ہمیں فوری طور پر کہیں چھپ جانا چاہیے۔ اس کی تجویز میں خوف کی جھلک شامل تھی۔ تم لوگ رک کیوں گئے ہو؟ آگے بڑھو، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ تھاچو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میرا خیال ہے ہم ایک محفوظ پناہ گاہ سے زیادہ دور نہیں ہیں، آؤ میرے ساتھ۔ بات ختم کرتے ہی وہ چٹان کے سائے سے نکل کر بلندی کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ میں نے اور لیان نے سوالیہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تھاچو کا رویہ ہماری سمجھ سے باہر تھا، پتہ نہیں وہ ہمیں کہاں لے جانا چاہتا تھا۔ اس کی پیروی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، لہذا ہم بھی اس کی تقلید میں اوپر چڑھنے لگے۔ یہ پیش قدمی ایسی ہی تھی جیسے ہم کسی عمودی دیوار پر چڑھ رہے ہوں۔ تھاچو کے اطمینان اور توازن کو دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ بڑے اعتماد اور ثابت قدمی سے آگے بڑھ رہا تھا، حالانکہ اس نے اپنے کندھے پر کاشانوک کو بھی اٹھا رکھا تھا۔ 10 منٹ کے بعد یہ تھکا اور ہمپا دینے والا سفر اختتام پذیر ہوا اور تھاچو ایک مقام پر ٹھہر گیا۔ میری اور لیان کی سانس بری طرح پھول گئی تھی۔ اس وقت ہمارے سینوں کا زیرو بم کسی لوہار کی دھونکنی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اس ایکسرسائز کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ موسم کی شدت کی کمر ٹوٹ گئی۔ پسینے میں نہائے ہوئے ہمارے بدن فضا میں رچی بسی ٹھنڈک کا بڑا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے تھے۔ میں جانتا تھا یہ عارضی اطمینان ہے، اگر ہم چند منٹ تک یوں ہی کھلے میں کھڑے رہے تو ہماری کلفی جم جائے گی۔
تھاچو قدم قدم پر مجھے حیران کر رہا تھا۔ وہ عمر میں ہم سے کم از کم 3 گنا ہوگا، لیکن اس جبری مشقت سے اس کی سانس پھولی تھی اور نہ ہی چہرے پر تھکن کے آثار دکھائی دیتے تھے۔ میری جانب انگلی اٹھاتے ہوئے اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، وجدان اس پتھر کو تم ہٹاؤ گے جلدی۔ کون سا پتھر؟ میں سٹ پٹا کر رہ گیا۔ یہ، اس نے پہاڑی کو چھوا۔ اس کی گہری سنجیدگی دیکھتے ہوئے میں نے بے غور اس مقام کا جائزہ لیا جدھر اس نے اشارہ کیا تھا، اور اگلے ہی لمحے میں چونک اٹھا۔ وہ پتھر میری نگاہ میں آ گیا جس کو ہٹانے کی بات تھاچو کر رہا تھا۔ بادی النظر میں وہ پتھر اس طویل القامت پہاڑ کا حصہ ہی دکھائی دیتا تھا جس کے سائے میں اس وقت ہم کھڑے تھے، اسی لیے میں پہلے اس پتھر کو جج نہیں کر سکا تھا۔ وہ 2x3 فٹ کا ایک مستطیل پتھر تھا جو کسی دروازے کی صورت میں اس پہاڑ میں نصب تھا۔ تھاچو کا اعتماد اور لہجے کا ٹھہراؤ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ اس پتھر کے پیچھے کسی محفوظ پناہ گاہ کے بارے میں پوری یقین ہے۔ اس کے یقین کا سبب کیا تھا؟ وہ کس سراغ کا سرا پکڑ کر یہاں تک آیا تھا؟ اس قسم کے سوالات پوچھنے کا موقع نہیں تھا کیونکہ ہیلی کاپٹر کی آواز میں لمحہ بے لمحہ اضافہ ہوتا جا رہا تھا، جس کا مطلب تھا وہ لوگ ہمارے قریب سے قریب تر پہنچ رہے تھے۔ ان لمحات میں ضرورت اس بات کی تھی کہ پہلے خود کو محفوظ کیا جاتا، باقی مسائل پر بعد میں غور کیا جا سکتا تھا۔ اس دوران تھاچو نے ایک لمحے کے لیے بھی کاشانوک کو اپنے کندھے سے نیچے نہیں اتارا تھا۔ میں نے نگاہ اٹھا کر نیلے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہیلی کاپٹر کی مخصوص آواز سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ وہ آنے واحد میں نمودار ہوگا اور ہم پر گولیاں برسانا شروع کر دے گا۔ میں ارد گرد کے ماحول کو نظر انداز کر کے اس پتھر کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ اس پہاڑی میں دروازے کا کردار ادا کر رہا تھا، ایک جادوئی خفیہ دروازہ۔ وہ پتھر دروازہ اس انداز میں پہاڑ کا حصہ بنا ہوا تھا کہ اسے کھینچ کر باہر کی جانب کھولنا ممکن نہیں تھا۔ فوری طور پر میرے ذہن میں یہی آیا کہ اس پتھر کو اندر کی طرف دھکیل دوں۔ میں مذکورہ پتھر کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اگرچہ اس پہاڑی کے مقابلے میں ایک ذرے کی حیثیت کا حامل تھا، لیکن اس کا وزن منوں میں تھا۔ میں جس طریقہ کار کے سہارے اسے دھکیلنے والا تھا، اس میں وزن بے اہمیت ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس مخصوص طریقہ کار کا بارہا آزما کر میں فائدہ اٹھا چکا تھا۔ میں نے ہارس اسٹانس اپنایا اور بازوؤں کو مخصوص حرکات کے ساتھ اپنے سینے کو صاف شفاف ہوا سے بھر لیا۔ اب میرے ہاتھ پہلوؤں میں ٹکے ہوئے تھے۔ اگلے ہی لمحے میں نے سانس خارج کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو پتھر کی سمت کھول دیا۔ یہ بریدنگ کا ایک مخصوص انداز ہے جس میں اگر چی کی قوت بھی شامل کر لی جائے تو اس کی اثر پذیری میں حیرت انگیز اضافہ ہو جاتا ہے، اور مجھے یہی کرنا تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ اسی انداز میں انہیل اور ایگزیل کر کے چی کی قوت کو اپنے ہاتھوں میں مرتکز کیا، پھر ایک ایگزیل کے ساتھ ہی دونوں ہاتھوں کا حتمی پش پتھر پر آزمایا۔ یہ پش نتیجہ خیز ثابت ہوا اور وہ پتھر اپنی جگہ سے سرک کر اندر کو ہو گیا۔ میں نے داخلے کا راستہ بنانے کے لیے پتھر پر ایک اور بھرپور پش آزمایا اور پلٹ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ لیان حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات سے میری جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک مرتبہ پہلے بھی اسی نوعیت کا کارنامہ انجام دیتے ہوئے مجھے دیکھ چکی تھی جب ہم دونوں ڈاکٹر مونگ ریفوشے کے ساتھ کھٹمنڈو سے بدھ نیل کنٹھ والی عبادت گاہ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں نے اس سے بھی بڑا ایک پتھر کو سڑک سے ہٹایا تھا۔ میری نگاہ لیان کے چہرے سے ہو کر تھاچو کی طرف چلی گئی۔ اس کے چہرے پر مجھے گہری سنجیدگی نظر آئی۔ مجھ سے آنکھ ملی تو اس نے گمبھیر انداز میں کہا، وجدان، باہر کھڑے ہو کر وقت برباد نہ کرو، فوراً اندر چلے جاؤ۔ اور ہم دونوں فی الفور اندر چلے گئے۔ اذان بعد تھاچو ہماری مدد سے کاشانوک کو لے کر اندر آ گیا۔ پھر تھاچو ہی کی ہدایت پر میں نے اس پتھر کو دھکیل کر داخلی راستے پر فٹ کر دیا۔ اب باہر سے دیکھنے والے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے مطلوبہ افراد اس پہاڑ کے اندر بند ہیں۔ پہاڑ کے اندر نیم تاریکی کا راج تھا۔ میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہم اس وقت کتنی لمبی چوڑی کھو میں موجود ہیں۔ جہاں تک نگاہ جاتی تھی ایک غار ہی غار دکھائی دیتا تھا۔ وہ نیم تاریکی بالفاظ دیگر ملگجا اجالا یہ ظاہر کرتا تھا کہ دور کہیں اس غار کا کوئی حصہ فضا میں کھلا ہوا ہے جہاں سے یہ روشنی داخل ہو کر یہاں تک پہنچ رہی ہے۔ باہر کی بنسبت اندر کا موسم خاصا خوشگوار تھا۔ اس غار میں پائی جانے والی خنکی کو بآسانی برداشت کیا جا سکتا تھا۔ اندر پہنچنے کے بعد پہلا جملہ لیان کی زبان سے ادا ہوا۔ وہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے سرسراتی آواز میں بولی، وجدان، کاشانوک کو فوری طبی امداد کی ضرورت ہے۔ لیان کی تشویش میں شدت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ نرسنگ کے پیشے سے بھی وابستہ تھی۔ اپنے ایک قریبی ساتھی کو زخموں سے چور دیکھ کر اس کی پیشہ ورانہ تمام تر حسیات یک بہ یک بیدار ہو گئی تھی۔ کاشانوک کے لیے میں بھی بہت فکر مند تھا۔ وہ ایک طرح سے ہمارا رہنما تھا۔ اسے شدید زخمی حالت میں دیکھ کر پریشان ہونا ایک فطری بات تھی۔ میں نے اضطراری انداز میں تھاچو کی طرف دیکھا اور پوچھا، ہم ہنگامے
ہنگامی بنیادوں پر کاشانوک کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس غار میں محض اتنا اجالا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو ایبلوں کی صورت دیکھ سکتے تھے۔ تھاچو نے میری جانب رخ پھیرتے ہوئے جواب دیا، میں اسی کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم فکر نہ کرو، لارڈ بدھا نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دونوں خاموش ہو کر تھاچو کی حرکات کا جائزہ لینے لگے۔ اس نے اپنی پوٹلی میں سے ایک ٹارچ نکالی اور اسے روشن کر کے غار کی سنگلاخ دیوار کا جائزہ لینے لگا۔ پہاڑ سے باہر چونکہ دن کا سماں تھا، اس لیے ٹارچ کی روشنی کو ادھر دیکھ لیے جانے کے امکانات صفر کے برابر تھے۔ جلد ہی تھاچو کو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی۔ وہ ایک دیوار پر مشتمل مشعل سے مشابہ کسی شے کو پیوست دیکھ کر تیزی سے اس کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس مشعل کو روشن کر چکا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دشواری نہ ہوئی وہ جانوروں کی چربی کے بال بوتے پر جلنے والی ایک مشعل تھی۔ غار میں مناسب روشنی پھیلی تو ہم ایک دوسرے کو واضح طور پر دیکھنے کے قابل ہو گئے۔ لی یان نے اپنے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمارے دشمن اس روشنی کی طرف متوجہ ہو کر ادھر تو نہیں آ جائیں گے؟ تھاچو نے تسلی آمیز لہجے میں جواب دیا، فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، یہ روشنی باہر سے دکھائی نہیں دے گی۔ کیا تم پہلے بھی اس غار میں آ چکے ہو؟ لی یان کے لہجے میں بے پناہ تجسس تھا۔ تھاچو نے قطعیت سے کہا، نہیں۔ پھر تم یہ بات اتنے وثوق سے کیسے کہہ رہے ہو؟ اپنے تجربے کی بنا پر اس کے جواب دیا۔ لی یان سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ تھاچو اپنے ہاتھوں کو پوٹلی کے ساتھ مصروف رکھتے ہوئے بولا، ہم بدھ بخشو انہی پہاڑی علاقوں میں سفر کرتے رہتے ہیں اور ہمیں مختلف غاروں میں قیام بھی کرنا پڑتا ہے۔ میں کسی بھی غار کی بناوٹ دیکھ کر فوراً اس کے بارے میں اندازہ قائم کر لیتا ہوں۔ اس کے آخری جملے نے میرے ذہن میں سوال پیدا کیا۔ میں نے اسے پوچھا، اس پہاڑی غار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں بتا چکا ہوں نا، یہاں ہونے والی روشنی کو باہر سے دیکھا نہیں جا سکتا، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، جب تم پہلے کبھی اس غار میں نہیں آئے تو پھر تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اس پتھر کے پیچھے ہمیں چھپنے کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ میسر آ سکتی ہے؟ ذہین آدمی سوچتا ہے اور سوچنے والے افراد کے ذہنوں میں سوالات ضرور ابھرتے ہیں۔ ان نازک لمحات میں میرا اور لی یان کا ذہن ایک کے بعد ایک سوال اٹھا رہا تھا۔ تھاچو نے اپنی پوٹلی نما اس تھیلے میں سے ایک چھوٹا سا باکس برآمد کیا اور میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، اصل بات یہ ہے کہ میں نے نیچے کسی پہاڑی جانور کا فضلہ پڑا دیکھا تھا۔ میری تجربہ کار نگاہوں نے فوراً اندازہ قائم کر لیا کہ اگوں کو یہاں آس پاس ہی کہیں قیام کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے ان آثار کو ایک سراغ جانا، پھر میں اسی سراغ کے سہارے چلتے ہوئے اس غار کے سامنے آ پہنچا۔ تمہارا کہنا درست ہے کہ پہاڑ کو باہر سے دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا کہ ایک مخصوص پتھر کو ہٹانے کے بعد کسی محفوظ غار کا راستہ کھل جائے گا۔ وہ ایک لمحے کا وقف کرنے کے بعد بولا، دوبارہ گویا ہوا، بس یہی سمجھو کہ یہ بھی میں نے اپنے تجربے اور مشاہدے کے طفیل جان لیا تھا۔ شاید تم نے غور نہیں کیا کہ وہ فضلہ ایک خاص مقام پر ناپید ہو گیا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہاں آس پاس پڑاؤ کی کوئی محفوظ جگہ موجود ہے۔ بہرحال وہ سانس لینے کو رکا، پھر بولا، یہ باتیں ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا انداز جان چھڑانے اور کنی کاٹنے والا تھا۔ لی یان نے اس پہاڑی غار کے دور دراز حصے کی جانب انگلی اٹھاتے ہوئے پوچھا، اس طرف کچھ روشنی دکھائی دے رہی ہے؟ ہمارا تجربہ اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا ادھر سے بھی اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ موجود ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، تم لوگ ایسا کرو، جب تک میں اس طرف مصروف ہوں تم ادھر کا جائزہ لے کر آ جاؤ۔ اس طرح یہ بھی معلوم ہو جائے گا ہماری یہ پناہ گاہ کس قدر طویل و عریض ہے۔ میں اس کا مشورہ سن کر چونک اٹھا۔ مجھے حیرت اس کی تجویز پر نہیں تھی، بلکہ اس نے اپنی مصروفیت کا جو تذکرہ کیا تھا اس نے مجھے الجھا دیا تھا۔ میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا، تھاچو تم ہمیں ادھر بھیج کر یہاں کس کام میں مصروف ہونا چاہتے ہو؟ میں کاشانوک کو دیکھوں گا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس کا فوری آپریشن بہت ضروری ہے۔ آپریشن؟ میں نے متذبذب لہجے میں پوچھا۔ وہ گمبھیر انداز میں بولا، کاشانوک کی حالت فی الحال خطرے سے باہر نہیں ہے۔ اگر اس کے جسم سے گولیاں باہر نہیں نکالی گئیں تو پیٹ کے اندر زہر پھیلنے کا اندیشہ ہے، پھر اس کی زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ وہ ایک شفاف حقیقت بیان کر رہا تھا، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس طرح سے کاشانوک کا آپریشن کرے گا۔ ہم اس وقت کسی پرائیویٹ اسپتال میں نہیں بلکہ میڈیکل کی سہولیات سے میلوں دور ایک پہاڑی غار میں پناہ گزین تھے۔ لی یان نے شاید میرا دماغ پڑھ لیا۔ اس نے تھاچو سے میری سوچ میں ابھرنے والا سوال پوچھ لیا، آپریشن کر کے پیٹ کے اندر پیوست گولیاں نکالنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھاچو۔ وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولی، تم بہت بڑا رسک لینے جا رہے ہو۔ میں جانتا ہوں آپریشن بچوں کا کھیل نہیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، شاید تم تبتی طب کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی۔ تبتی طب میں علاج کے 4 طریقہ مروج ہیں۔ نمبر 1 خوراک کے ذریعے علاج، نمبر 2 ادویات کے ذریعے علاج، نمبر 3 حرارت کے ذریعے علاج اور نمبر 4 جراحت کے ذریعے علاج۔ یہ آخری طریقہ علاج انتہائی ناگزیر حالت میں اپنایا جاتا ہے۔
ہے اور میں وہ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے باکس کو کھولنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا اور میں اس وقت کاشانوک کی جراحت پر مجبور ہوں۔ آپریشن کے سوا اس کی زندگی بچانے کا اور کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہم حیرانوں پریشان کھڑے یک ٹک اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، جہاں تک رسک لینے کا تعلق ہے تو اس وقت کاشانوک کی زندگی انتہائی رسک پر ہے۔ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے کہ مصداق یہ رسک لینا ہی ہوگا۔ تم دونوں بے فکر ہو کر غار کے دوسرے حصوں کا جائزہ لو، میں اپنا کام خوش اسلوبی سے کر لوں گا۔ اگر لارڈ بدھا کو اس کی زندگی منظور ہے تو کاشانوک کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بدھ مت ہندو مت کے بہت قریب ہے۔ بدھ مت میں آخرت کا کوئی تصور نہیں، یہ انسانی اعمال کو مستقبل کی بنیاد گردانتا ہے، یعنی ہر عمل کا ایک رد عمل، نیکی کے بدلے نیکی اور برائی کے بدلے برائی۔ اس مذہب کے پیروکار خدا جیسی کسی ماورائی ہستی پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ ہندوؤں کی طرح آواگون کے عقیدے کو اپنی زندگی کی اساس سمجھتے ہیں، یعنی انسان مرنے کے بعد دوبارہ جنم لیتا ہے، پھر مرتا ہے، پھر پیدا ہوتا ہے ایک نیک انسان، اگلے جنم میں بھی انسان ہی رہے گا، جبکہ ایک برا انسان اگلے جنم میں کسی جانور یا شیطان کے روپ میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں نے تھاچو سے آواگون کے عقیدے میں الجھنا مناسب نہ سمجھا اور لی یان کی طرف دیکھتے ہوئے ایک تجویز پیش کی۔ یہ میڈیکل کے شعبے سے وابستہ رہی ہے، اس نے نرسنگ کورس کر رکھا ہے، میں چاہتا ہوں یہ تمہاری مدد کے لیے یہاں رک جائے۔ اس کی ضرورت نہیں، وہ بغور لی یان کا جائزہ لیتے ہوئے بولا، تمہاری ترقی یافتہ دنیا کی جدید سائنس میڈیکل سائنس یہاں کام نہیں آئے گی، تم دونوں بے فکر ہو کر جاؤ، میں اپنے کام کو کسی کی مدد کے بغیر بھی کر لوں گا۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ وہ اپنے طریقہ کار کو ہمارے سامنے نہیں لانا چاہتا، جیسا کہ حکیم لوگ اپنے نسخہ جات کو دوسروں سے چھپا کر رکھتے ہیں اور اکثر تو یہ راز ہائے بیش بہا اپنے سینے میں لے کر مٹی میں اتر جاتے ہیں۔ یہ میرا ایک خیال تھا، ممکن ہے تاچو کسی اور مصلحت کی بنا پر ہمیں وہاں سے دور رکھنا چاہتا ہو۔ میں نے تبتی لاماؤں، ان کی پر اسرار صلاحیتوں اور ناقابل یقین تحیر امیز چمتکاروں کے بارے میں بہت کچھ پڑھ اور سن رکھا تھا۔ موجودہ حالات بتاتے تھے کہ اب دیکھنے کی باری ہے۔ میں نے لی یان کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ اس دوران میں تھاچو ہمیں نظر انداز کر کے مکمل یکسوئی کے ساتھ شانوک کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ چھوٹے سے باکس کے ساتھ اس طرح مصروف عمل تھے جیسے اس کے سوا اس غار میں اور کوئی وجود نہ ہو، وہ ہمیں یکسر فراموش کر چکا تھا۔ لی یان نے میرا اشارہ سمجھ لیا اور ہم کاشانوک کو تھاچو کے رحم و کرم پر چھوڑ کر غار کے پتھریلے فرش پر چت بے ہوش پڑے چھوڑ کر خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ تھوڑی دور آنے کے بعد لی یان نے تشویش بھرے لہجے میں مجھ سے استفسار کیا، وجدان وہ کاشانوک کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اس نے بتایا تو ہے آپریشن کرے گا، میں نے کہا۔ آپریشن؟ وہ جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں بولی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس نے الجھن زدہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے اس کے شانے پر اپنا بازو دراز کر کے اسے اپنے قریب کر لیا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، تم خواہ مخواہ اپنی سمجھ کو نہ تھکاؤ۔ تھاچو نے یقین دلایا ہے نا، وہ اپنا کام اچھی طرح کرنا جانتا ہے، ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے، لیکن وہ اپنی ذہنی پراگندگی کو واضح کرنے کے لیے کوئی سوال اٹھانا چاہتی تھی کہ یک لخت خاموش ہو گئی۔ میں بھی چونک کر غار کے آخری سرے کی جانب دیکھنے لگا۔ ہمارے ٹھٹکنے کا سبب فائرنگ کی آواز تھی۔ ہم نے استجابیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بادی النظر میں یہی محسوس ہوا جیسے وہ آواز غار کے اندر پیدا ہوئی ہو، لیکن اگلے ہی لمحے ہماری غلط فہمی دور ہو گئی۔ فائرنگ کی آواز، مخصوص آواز ایک مرتبہ پھر گونجی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر کی آواز بھی سنائی دینے لگی۔ یقیناً یہ فائرنگ اسی ہیلی کاپٹر سے کی جا رہی تھی جو ہماری کھوج میں اس سلسلے کو حصار میں چکراتا پھر رہا تھا۔ دراصل ہم باتیں کرتے ہوئے کافی آگے غار کے اس حصے میں نکل آئے تھے جہاں کا کوئی حصہ کھلا ہوا تھا۔ اسی سبب پہاڑی کے باہر کی آوازیں اندر پہنچ رہی تھی۔ ہم تھوڑی دیر تک چوکنا کھڑے اپنی سماعت کے بل پر پہاڑی کے باہر ہونے والی نقل و حمل کی آوازیں سننے اور انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس کے بعد فائرنگ کی آواز سنائی نہ دی۔ ہیلی کاپٹر کی مخصوص آواز بھی معدوم ہوتے ہوئے ناپید ہو گئی۔ لی یان نے کہا، وہ ہماری تلاش میں ناکامیاب ہو کر کہیں اور نکل گئے ہیں۔ میں بھی یہی محسوس کر رہا ہوں، میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ تھینکس گاڈ، ہمیں بر وقت چھپنے کے لیے یہ جگہ مل گئی۔ اللہ ہر حال میں اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے۔ کیا خیال ہے، واپس چلیں؟ وہ بولی۔ آگے چلتے ہیں، میں نے کہا۔ پتہ نہیں یہ غار کتنا طویل ہے، وہ متذبذب لہجے میں بولی۔ میں نے کہا، یہی تو ہمیں معلوم کرنا ہے، آؤ میرے ساتھ۔ وہ میرے ساتھ ہولی، ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ اس غار میں کسی قسم کی گھٹن کا احساس نہیں ہوتا تھا، یعنی ہمیں سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ غار کی اندرونی فضا میں آکسیجن کا مناسب تناسب موجود تھا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، لیکن وہ
وہ غار کسی بھی طور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا ہم شیطان کی آنت کے اندر محو سفر ہوں۔ ہم جو آگے بڑھ رہے تھے غار کی چوڑائی کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھی، البتہ روشنی اور تازگی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس سے یہ تو اندازہ ہوتا تھا کہ ہم اس غار کے کسی کھلے ہوئے حصے کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ وہ حصہ کب ہماری نگاہوں میں آئے گا اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اچانک مجھے اپنی ران پر وائبریٹر کی مخصوص تھرتھراہٹ محسوس ہوئی۔ میری جینز کی جیب میں موجود سیل پر کسی کی کال آ رہی تھی۔ کاشانوک اس حالت میں نہیں تھا کہ مجھ سے رابطہ کرتا، یہ کسی اور کا فون تھا۔ میری جیب میں اس وقت 2 موبائل فونز موجود تھے اور کوچ سے روانہ ہوتے وقت اپنے سیل کی طرح میں نے سوریا کے سیل کی جملہ گھنٹیاں آف کر دی تھی۔ اب دونوں سیل سائلنٹ الرٹ پر سیٹ تھے۔ میں نے لی یان کو رکنے کا اشارہ کر کے سیل کو جیب میں سے باہر نکال لیا۔ یہ سوریا والا سیل تھا۔ میں نے یس کا بٹن پریس کرنے کے بعد سیل کو کان سے لگا لیا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہیلو تم کون ہو؟ بھاری بھرکم آواز میں استفسار کیا گیا۔ میں نے پورے اعتماد سے کہا، شرما میں تمہارا باپ بات کر رہا ہوں۔ اس تحکمانہ آواز کو میں پہلے بھی سن چکا تھا اور مجھے یقین تھا وہ شرما ہی ہوگا۔ دوسری طرف ایک لمحے کا توقف آیا، پھر اس شخص نے کہا، وجدان تم مجھ سے چھپ نہیں سکتے، پتہ نہیں تم کس وجدان کا ذکر کر رہے ہو۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، حالانکہ میں تھوڑی دیر پہلے اپنا تعارف کروا چکا ہوں۔ تم کیسی ناخلف اولاد ہو کہ اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتے۔ وہ غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے پھنکارا، وجدان تم پہلے سوریا بن کر مجھے بیوقوف بنا چکے ہو، اب میں تمہارے کسی چکر میں نہیں آؤں گا۔ تم چاہے کسی بھی بل میں گھس کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں دم سے پکڑ کر باہر کھینچ لوں گا۔ تم صرف ناخلف ہی نہیں بلکہ کسی بدبخت کی اولاد مشکوک ہو۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، میں خواہ مخواہ تمہاری سرپرستی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تم فوری طور پر اپنے برتھ سرٹیفکیٹ میں ولدیت کے خانے کے اندراج میں درستی کر لو۔ میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں شرما۔ اگر تم میرے نام سے واقف ہو گئے ہو تو یہ بھی جان چکے ہوگے کہ میں اپنے دشمنوں کا قبر تک پیچھا کرتا ہوں۔ وجدان وہ سنسناتے ہوئے لہجے میں بولا، اگر بدترین موت سے بچنا چاہتے ہو تو خود کو میرے حوالے کر دو۔ وہ اس بات کے لیے کنفرم تھا کہ میں وجدان ہی ہوں۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، شرما اول تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تم اچانک بیٹھے بٹھائے میرے دشمن کیوں ہو گئے ہو۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کر کے اضافہ کرتے ہوئے کہا، میں تم سے یہ سوال اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس کا جواب نہیں دو گے، اس لیے میں نے تمہاری فضول باتیں سننے کے لیے فون نہیں کیا۔ قطع کلامی کرتے ہوئے وہ جھنجھلاہٹ امیز لہجے میں بولا۔ میں نے نمک بازی کرتے ہوئے اس سے پوچھا، تم میرے منہ سے کیا سننا چاہتے ہو شرما؟ بے ساختہ پوچھ بیٹھا، تم اس وقت کہاں چھپے ہوئے ہو؟ میں کھٹمنڈو میں ہوں۔ میں نے سادگی سے اسے چکر دینے کی کوشش کی، اور اس میں چھپنے چھپانے والا کوئی چکر نہیں شرما۔ میں اس وقت رتنا پار کے ایک بنگلے کے لان میں ایزی چیئر پر بیٹھا آج کے رخصت ہوتے ہوئے سورج کی آخری کرنوں کو رومانی حرارت کو اپنے بدن میں جذب کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے اس پیچ در پیچ الجھے ہوئے جواب نے اسے سٹپٹاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ جلا کر بولا، تم سراسر جھوٹ بول رہے ہو وجدان۔ میری بات کا یقین نہیں تو یہاں آ کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ میں نے اس کی برہمی میں لگ بھگ 16 چاند ٹانکتے ہوئے کہا، اور اگر واقعی رتنا پارک آنے کا موڈ ہے تو شام 4 بجے سے پہلے پہنچ جانا، ورنہ مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی۔ میرے اس داؤ نے اسے چکرا کر رکھ دیا۔ سوچے سمجھے بغیر وہ بے تابی سے پوچھ بیٹھا، کیوں 4 بجے کے بعد تم کہاں جانے والے ہو؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت کہہ دیا، ٹھیک 5 بجے شام میں کھٹمنڈو سے شنگھائی جا رہا ہوں۔ مجھے تریبون ایئرپورٹ سے CAAC کی فلائٹ پکڑنا ہے، اور بکواس بند کرو۔ وہ ایک مرتبہ پھر میری بات کاٹتے ہوئے بولا، اگر تم ادھر کھٹمنڈو میں بیٹھے ہو تو پھر ادھر سندری جل کی پہاڑیوں میں کس نے تہلکہ مچا رکھا ہے؟ میرے نومولود شیر خوار دشمن، میں نے مذاق اڑانے والے رنگ میں کہا، جن لوگوں نے مجھے پکڑنے کے لیے تمہیں اس کارے بیکار میں مامور کیا ہے، شاید انہوں نے میرا تفصیلی تعارف نہیں کرایا۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد سنسنی خیز لہجے میں کہا، چلو کوئی بات نہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ برخوردار شرما، دراصل میں بلیک میجک جانتا ہوں۔ یہاں کھٹمنڈو میں بیٹھ کر میں دنیا کے کسی بھی حصے میں ایسے کھیل تماشے پیش کر سکتا ہوں۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو نارائن، مکل آنند اور سوریا داس کا حشر دیکھ لو۔ ان کے علاوہ اپنے 5 ان چمچوں کی خون چکا لاشیں بھی ملاحظہ کر لو جو سندری جل کی پہاڑیوں میں موت کو گلے لگائے چین کی بنسی بجا رہے ہیں۔ ایک لمحے کے سکوت کے بعد اس کی تشویش میں ڈوبی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی، لیکن سوریا داس کا سیل تمہارے پاس کیسے پہنچ گیا؟ بتایا نا میں بلیک میجک جانتا ہوں۔ گہری سنجیدگی سے کہا، جادو کے زور پر میں اپنے دشمنوں کو تگنی کا ناچ نچاتا رہتا ہوں۔ تم سے نیا رشتہ مخالفت
استوار ہوا ہے، کہو تو ایک چھوٹا سا آئٹم پیش کروں۔ میں نے مبہم الفاظ میں اپنے خطرناک عزائم کا اظہار کیا تو وہ ہراساں لہجے میں پوچھ بیٹھا، تم کیا کرنے والے ارادہ رکھتے ہو؟ کچھ نہیں، بس چھوٹا سا آئٹم میری طرف سے، اس دشمنی کا پہلا براہ راست پہلا تحفہ۔ میں نے اس کے خوف میں اضافہ کرنے کی غرض سے الجھن زدہ انداز جاری رکھا۔ اس وقت تم ایک سیاہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر میری تلاش میں سرگرداں ہو، سوچتا ہوں تمہیں اس سخواری سے بچا لوں۔ تم کہاں کہاں بھٹکتے پھرو گے، میں ہی موت کے روپ میں آگے بڑھ کر تمہیں گلے لگا لیتا ہوں۔ بس ایک دل دوز دھماکہ اور سب کچھ ختم۔ اس نے گھبرا کر سیلولر رابطہ منقطع کر دیا۔ لی جان اس دوران میں یہ گفتگو سنتے ہوئے مسلسل میری جانب دیکھ رہی تھی۔ رابطہ ختم ہونے پر میں نے چونک کر اس کی جانب نگاہ اٹھائی تو وہ سچویشن کو بھانپتے ہوئے فوراً مستفر ہوئی۔ خوفزدہ ہو کر بھاگ گیا کیا؟ میں نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ بولی، اب وہ بھول کر بھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا۔ اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ دوسرے سیل کا وائبریٹر بیدار ہو گیا۔ میں نے چونک کر لی جان کی طرف دیکھا اور پوچھا، کا شنوک والا سیل کہاں ہے؟ ادھر تھاچو کے پاس ہی ہے، اس نے بتایا۔ میں نے تم سے بات کرنے کے بعد وہ سیل تھاچو کو دے دیا تھا۔ کیوں، کیا بات ہے؟ اس دوران میں نے مذکورہ سیل کو جیند کی جیب سے برآمد کر لیا اور کہا، شاید تھاچو ہمیں کال کر رہا ہے۔ پھر فون اٹینڈ کرتے ہوئے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ہیلو۔ جواب میں تھاچو کی مخصوص آواز میری سماعت سے ٹکرائی، وجدان، کیا تم لوگ کہیں دور نکل گئے ہو؟ میں نے تھوڑا آگے جا کر تمہیں دیکھا تھا لیکن تم کہیں نظر نہیں آئے۔ شنوک کو اکیلے چھوڑنا ٹھیک نہیں، اس لیے میں نے موبائل فون کا سہارا لیا ہے۔ کا شنوک کیسا ہے؟ میں نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا۔ تمہیں یاد کر رہا ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں انکشاف کیا۔ وہ اس وقت ہوش میں ہے۔ تھاچو کے اطمینان نے مجھے مضطرب کر دیا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا تم نے ابھی تک اس کا آپریشن شروع نہیں کیا؟ ہمیں تھاچو کے پاس سے آئے ہوئے اب اتنی دیر بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک شخص کے پیٹ کا آپریشن کر کے اندر سے گولیاں نکال لی جاتی اور وہ باقاعدہ ہوش میں بھی آ جاتا۔ پتہ نہیں تھاچو نے تبتی طب کا کون سا چمتکار دکھا ڈالا تھا۔ میں اس کے کمال کو سمجھنے سے قاصر تھا، اسی لیے وہ سوال میری زبان سے پھسل گیا، مگر اس کے جواب نے میری حیرتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ وہ نہایت ہی سادگی سے بتا رہا تھا، آپریشن تو کب کا ہو چکا، یہ تو آپریشن کے بعد والی بیداری ہے، تم اسے پوسٹ آپریٹو ویکنس کہہ سکتے ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تھاچو کی بات کا یقین نہیں آیا۔ وہ ایک ناممکن اور ناقابل یقین سی بات کر رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، کاش انوک سے میری بات کراؤ، وہ خاصی نکاہت محسوس کر رہا ہے۔ تھاچو نے کہا، تم لوگ فوراً یہاں آ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فون بند کر دیا۔ لی یان نے اگرچہ یک طرفہ گفتگو سماعت کی تھی لیکن وہ بات چیت بخوبی سمجھ گئی۔ رہی صحیح کسر واپسی کے سفر میں نے پوری کر دی۔ تھاچو سے ہونے والی باتوں کا خلاصہ میں نے اس کے گوش گزار کر دیا۔ وہ بے حد الجھے ہوئے لہجے میں بولی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے وجدان؟ بائی گاڈ، ایسا نہیں ہو سکتا، مگر ایسا ہو چکا ہے۔ تھاچو ہم سے جھوٹ کیوں بولے گا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ نفی میں گردن جھٹکنے لگی۔ وہیں چل کر دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے اور کیا نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم غار کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں تھاچو اور کاشانوک کو چھوڑ کر گئے تھے۔ سب سے پہلے ہماری نگاہیں کاشانوک کی جانب اٹھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ بالکل خاموش چت لیٹا ہوا تھا۔ تھاچو نے ایک پٹلی کو تکیہ بنا کر اس کے سر کے نیچے رکھ دیا تھا۔ کاشانوک کی حالت کو دیکھ کر فوری طور پر ذہن میں یہی خیال ابھرا تھا، وہ پرسکون اور گہری نیند سویا ہوا ہے۔ میں نے قریب جا کر اس کے پیٹ کا معائنہ کیا۔ مذکورہ خطرناک گاؤ اب ایک تازہ ترین پٹی کے پیچھے مکھڑا چھپا چکا تھا۔ یقینی بات تھی کہ تھاچو نے آپریشن کے بعد یہ ڈریسنگ کی ہوگی۔ ابھی تک ہم نے زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے تھاچو کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں ایک جانب آنے کا اشارہ کر کے چل دیا۔ اس نے اپنا وہ چھوٹا سا باکس بھی اٹھا رکھا تھا۔ ہم نے سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا اور اس کے پیچھے چل دیے۔ 30-40 گز کا فاصلہ طے کرنے کے بعد وہ ایک جگہ پر رک گیا۔ اس کی تقلید میں ہمیں بھی رکنا پڑا۔ وہ اپنا پر اسرار باکس کھولتے ہوئے سرگوشیانہ تھا۔ جب میں نے تمہیں فون کیا اس وقت وہ جاگ رہا تھا اور تم سے بات چیت کرنا چاہتا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ نیند میں چلا گیا۔ 3-4 گھنٹے تک وقفے سے سونے اور جاگنے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، پھر وہ مکمل طور پر ہوش میں آ جائے گا۔ میں نے محسوس کیا ہے وہ تم سے کوئی خاص بات کہنا چاہتا ہے۔ میں تھاچو کی بات سن کر خاموش رہا لیکن لی یان اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ آپریشن کا کیا رہا؟ اس کے لہجے سے بے یقینی عیاں تھی۔ خدا کی مرضی سے آپریشن کامیاب رہا ہے، وہ سپاٹ آواز میں بولا۔ میں نے کاشانوک کے پیٹ اور پنڈلی سے گولیاں نکال لی ہیں اور متاثرہ حصوں پر مخصوص مرہم لگا کر ڈریسنگ بھی کر دی ہے۔ مجھے یقین ہے وہ ایک آدھ دن میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔ کیا؟ لی یان اور میں بیک وقت چلا اٹھے۔ تھاچو نے بات ہی ایسی کی تھی کہ ہمیں اپنے والیوم پر کنٹرول
کنٹرول نہ رہا، وہ ہماری حیرت، احتجاب اور بے یقینی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، کاشانوک کے پیٹ میں سے 3 اور بائیں پنڈلی میں سے 1 گولی برآمد ہوئی ہے۔ بات ختم کرتے اس نے باکس میں سے وہ 4 گولیاں نکال کر ہمیں دکھائیں۔ ہم مذکورہ گولیوں سے زیادہ اس کے چہرے کو تک رہے تھے جہاں بلا کا ٹھہراؤ موجود تھا۔ میں اندازہ نہ لگا سکا کہ اس وقت تھاچو کے چہرے پر کوئی تاثرات تھے یا نہیں، اور اگر تھے تو ان کی نوعیت کیا تھی۔ کیا تمہیں یقین ہے یہ ایک آدھ دن میں اٹھ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے گا؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اسی لمحے لی یان نے بھی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، تم قدموں پر کھڑا ہونے کی بات کر رہے ہو؟ تھاچو تو یہ دعویٰ کر چکا ہے کہ کاشانوک ایک آدھ دن میں چلنے پھرنے کے قابل ہو جائے گا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔